فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال إمام جعفر الصادق عليه السلام: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة السلالة. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین عزیز معظم، ماتم داران و پرساداران سید الشہداء، پہلے 14 معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس خمسہ اربعین کی یہ تیسری مجلس ہے جو بارگاہ آل محمد علیہ السلام میں منعقد کی گئی. ہر مجلس کے آغاز سے قبل بارگاہ خالق میں دعا گو کہ پروردگارہ ہماری اس عزاداری سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور اس ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرما. پروردگارہ اس مجلس میں جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تمام مومنین کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. ہم سب کو علم حاصل کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے پروردگارہ ان لوگوں کی تمام دعاؤں کو اور حاجتوں کو پورا فرما. پروردگارہ زائرین امام حسین پوری دنیا میں جہاں جہاں سے زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو اس سال ہر سال زیارت کربلا نصیب فرما. آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جملہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد کا ایک جملہ ہے کہ جو زیارت اربعین میں آپ نے اس جملے کو فرمایا اور اس جملے میں آپ نے مقصد قیام سید الشہداء کو بیان فرمایا
کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کا مقصد دو چیزیں ہیں۔ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ السَّلَالَةِ، اور سید الشہداء نے اپنے خون کو اور اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بندے اللہ کے جہالت میں ہیں جہالت سے انہیں باہر نکالیں، اور وہ لوگ جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں گمراہی سے باہر نکالیں۔ تو ان مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے، جو سید الشہداء کی قربانی کا مقصد ہے وہی ان مجلسوں کا مقصد بھی ہے کہ جہالت سے لوگوں کو نکالا جائے اور گمراہی سے لوگوں کو بچایا جائے۔ حقیقت میں ان مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے جو قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے۔ تو ہم آج کیونکہ یہ مجلس شب اربعین ہے، 1445 ہجریہ قمری کی یہ اربعین کل کا دن، اور کربلا میں بھی جیسا کہ لیٹسٹ نیوز آیا کہ کل ہی اربعین کربلا میں بھی منایا جائے گا۔ اور اربعین میں جب موقع آتا ہے تو ہمارے دلوں میں حقیقت میں جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہوتی ہے تو ایک تڑپ ہوتی ہے دل میں، اور خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ جس طریقے سے آج کروڑوں زائرین حرم ابا عبداللہ میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ زیارت کر رہے ہیں مولا کی اربعین میں ان کی سرزمین پر حاضر ہو کر، ویسے ہی کاش کہ ہمیں بھی موقع ملا ہوتا۔ اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مولا میں کربلا نہیں جا سکا زیارت کے لیے، تو میں کیا کروں؟ اس طریقے سے ہم نہیں جا سکے تو انشاءاللہ کہ آئندہ سال اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم بھی یہ واک کریں اور نجف سے کربلا تک پیدل چل کے جائیں۔ تو وہ کہتا ہے مولا میں جا نہیں سکا، میں کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا اربعین کے دن تمہارے دل کربلا کی طرف اور سید الشہداء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ہاں مولا۔ امام نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں زیارت اربعین سکھاتا ہوں، اور اس کے بعد امام نے پوری زیارت اربعین اسے لکھوائی، اور لکھوانے کے بعد امام نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اور اہل بیت کا چاہنے والا روز اربعین دنیا کے کسی بھی کونے سے اور جتنی دور سے بھی، کربلا کے جتنے بھی دور ہو وہاں سے، وہ اس زیارت اربعین کو اگر پڑھے گا تو اللہ روز اربعین جو 20 صفر کی تاریخ ہے، جو کل کی تاریخ ہے 20 صفر روز اربعین، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتے اس سے زیارت کو لیتے ہیں۔ جو بھی پوری دنیا میں کہیں بھی زیارت اربعین پڑتا ہے فرشتے اس زیارت کو لیتے ہیں اور اس سے لے کر اس زیارت کو کربلا میں امام حسین کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور جب امام حسین کے پاس اس زیارت اربعین کو فرشتے لے جاتے ہیں تو دیکھیں کیا کریم کربلا، امام حسین جو کریم کربلا ہے، مولا اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس شخص کے، اس چاہنے والے کے اعمال میں لکھ دو کہ اس نے کربلا میں زیارت اربعین پڑھی۔ یہ کریم کربلا کے اگر دور ہیں تو رنج نہ کریں اور غم نہ کریں کہ میں کربلا تک نہیں پہنچ سکا۔ اگرچہ ہم کربلا میں ظاہری طور پر نہیں پہنچ سکے لیکن ہمارے دل سید الشہداء سے متصل ہے اور دلوں کا رابطہ ہے سید الشہداء سے، لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ لکھو کہ اس نے کربلا میں آ کر میری زیارت کی، یعنی زائر حسین اس شخص کو لکھا جاتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ غم نہ کرنا، اگر تم کربلا نہ جا سکے تو غم نہ کرنا، بلکہ روز اربعین ان کی مصیبتوں کا تصور کرنا، ان کی مصیبتوں کو یاد کرنا، اور ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے ایک آہ تو کر سکتے ہو، اور اگر تم نے ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے ایک آہ بھی کی تو ممکن ہے کہ زیارت سے زیادہ ثواب تمہیں اس آہ کا ملے، کہ اگر تم نے ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے آہ کیا۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ 2 مستحبی عمل ہیں جن کا سب سے زیادہ ثواب ہے، ان میں پہلا نماز شب اور دوسرا زیارت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان 2 عمل کا سب سے زیادہ ثواب ہے،
اور زیارت امام حسین تو وہ ہے جس کی مسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آج بھی چند حدیث کو عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ زیارت امام حسین وہ ہے جس کے لیے خود امام حسین فرماتے ہیں کہ من زارنی کمن زار اللہ فی عرشے، جو میری زیارت کرے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے عرش خدا پہ خدا کی زیارت کی۔ اب آپ سوچیں کہ کیا خدا کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ خدا کا دیدار ممکن ہے؟ خدا کی زیارت ممکن ہے؟ امپوسیبل ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی خدا کو دیکھ لے، کوئی خدا کی زیارت کر لے۔ لیکن جو ناممکن ہے اسے بھی امام ممکن بنا رہے ہیں، اس کے لیے جو زائر کربلا ہے، جو زائر حسین ہے، اسے یہ شرف ملتا ہے کہ وہ خدا کی زیارت کر رہا ہے عرش خدا پر۔ اور پھر روایت میں ملتا ہے، پھر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد، مولا فرماتے ہیں کہ ظاہر حسین کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اجر ہے کہ اللہ اس کی تمام دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اور اس شخص کو تمام مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، اور اس کے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ اگر زائر کو یہ پتہ چل جائے کہ اس زیارت کے بدلے میں اسے کتنا ثواب ملنے والا ہے تو لمات شوقن، تو وہ اس شوق میں مر جائے۔ اگر پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے تو اس ثواب کو تصور کر کے مر جائے گا۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ زیارت امام حسین کا وہ ثواب ہے کہ جو مادی چیزوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ قابل بیان نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا جا سکے کہ کتنا ثواب ہے اس زیارت امام حسین کا۔ بس انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو اسے اس کا ریوارڈ اور اس کا ثواب پتہ چلے گا کہ زیارت امام حسین کا ثواب کتنا زیادہ۔ تو جس طرح زیارت کا ثواب ہے، ویسے ہی جو اس زیارت کا منکر بن جائے اس کے لیے عذاب بھی ویسے ہی۔ آپ دیکھیں کہ جس نے زیارت کا انکار کیا اس کا انجام کیا ہوا۔ سلیمان اعمش کا واقعہ تاریخ میں مشہور ہے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو اہل بیت کی بہت ہی زیادہ چاہنے والے تھے اور اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والے تھے۔ سلیمان اعمش اور کوفے کے رہنے والے تھے، اور ان کا ایک پڑوسی تھا۔ یہ پڑوسی سے اکثر ملنے جلنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب ایک شام میں پڑوسی کے یہاں گئے اور باتوں باتوں میں بات نکلی زیارت سید الشہداء کی، تو انہوں نے اپنے پڑوسی سے پوچھا، سلیمان اعمش نے، کہ زیارت ابو عبداللہ کے لیے تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تم کیا خیال رکھتے ہو زیارت سید الشہداء کے لیے؟ تو ان کا پڑوسی کہتا ہے کہ زیارت امام حسین بدعت ہے، اور جو اس بدعت کو کرے گا وہ جہنمی ہے۔ جیسے ہی ان کے دوست نے اور پڑوسی نے یہ کہا تو سلیمان اعمش کو بہت غصہ آیا، لیکن انہوں نے کچھ بولا نہیں، بس غصے میں اٹھے اور وہاں سے اپنے گھر چلے۔ اور جب گھر آئے ہیں تو گھر میں ارادہ کیا کہ میں صبح جب ہوگی تو اس کے پاس جاؤں گا اور جا کر زیارت کی جو فضیلتیں ہیں اسے بیان کروں گا، اور اگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا تو میں اس کا قتل کر دوں۔ یہ سوچ کر یہ گھر میں رات میں سو گئے، اور جب صبح ہوئی ہے تو علی الصباح اس کے دروازے پر جا کر نوک کیا، دق الباب کیا۔ اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو سلیمان اعمش نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ رات کے پہلے ہی حصے میں کربلا جا چکے ہیں زیارت امام حسین کے۔ یہ سن کر اسے بہت تعجب ہوا کہ کل تو وہ انکار کر رہا تھا زیارت کا، اور آج رات کے پہلے ہی حصے میں وہ کربلا جا چکا ہے۔ تو انہیں جب تعجب ہوا تو سلیمان اعمش خود گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور راہی کربلا، کوفے سے کربلا کی طرف چلے ہیں۔ اور جب روضہ امام حسین میں پہنچے ہیں، ذریعہ ابو عبداللہ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہی دوست جو زیارت کا منکر تھا سجدے میں پڑا ہوا ہے ذریعہ کے پاس، اور رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کی زیارت کے ثواب کا انکار کیا۔ اب سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا کہ اس سر سے سجدے کو اٹھائے تو میں اس سے پوچھوں کہ ماجرا کیا ہے، آخر تمہارے اوپر کیا گزری کہ تم جو منکر زیارت تھے آج خود حرم ابو عبداللہ میں آ گئے۔
یہ انتظار کرتے رہے اور بہت دیر گزر گئی اور وہ سر کو سجدے سے اٹھا نہیں رہا تھا، اور بہت دیر جب وقت گزر گیا تو سر کو سجدے سے اٹھایا۔ جب سر کو سجدے سے اٹھایا تو سلمان اعمش نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ کل تو تم انکار کر رہے تھے زیارت کی فضیلت کا، اور آج خود آ کر حرم ابو عبداللہ میں تم زیارت کر رہے ہو اور معافی مانگ رہے ہو۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا اور اس خواب کے بعد مجھے یقین ہوا اور مجھے پتا چلا کہ مولا سید الشہداء کی زیارت کا کیا ثواب، اور یہ کہہ کر پھر سجدے میں چلا گیا اور رونے لگا۔ اس نے پوچھا کہ آخر بتاؤ کہ تمہارا ماجرا کیا ہے، تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ تو وہ اپنے خواب کو بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی شخصیت ہے اور ان سے نور ان کے جسم سے ساطع ہو رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بزرگ ہیں اور ان کے سر پر ایک تاج رکھا اور اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور ہیروں سے نور نکل رہا ہے، اور ان کے پیچھے غلام بہت سارے لگے ہوئے ہیں، اور اتنے میں نے دیکھا کہ آسمان سے دو نورانی ناقے نازل ہوئے اور ان ناقوں میں دو نقاب پوش بیویاں ہیں جو بیٹھی ہوئی۔ تو میں سمجھ نہیں سکا، میں آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ آخر یہ بزرگ ہیں؟ میں نے دیکھا کہ یہ کہیں جا رہے ہیں اور یہ دونوں بیویاں ناقوں پر سوار ہو کے بھی کہیں جا رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ تم نے پہچانا نہیں، جو نورانی بزرگ ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ان کے ساتھ جو دوسرے نورانی بزرگ ہیں جن کے سر پہ تاج ہے وہ ان کے بھائی علی مرتضیٰ ہیں، اور جو دو بیویوں کو تم دیکھ رہے ہو یہ دو بیویاں جو نورانی ہماریوں پر سوار ہیں، ان میں سے ایک رسول خدا کی زوجہ ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ، اور دوسری بیوی زوجہ علی مرتضیٰ کائنات کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں نے پوچھا کہ آخر یہ نورانی شخصیتیں کہاں جا رہی ہیں؟ تو مجھے جواب ملا کہ کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں تمام معصومین روضہ امام حسین کی ان کی زرعی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور آج بھی آپ جو کربلا گئے ہیں اللہ ہم سب مشرف فرمائے، دیکھا ہی ہوگا شب جمعہ میں کیسا مجمع ہوتا ہے۔ ہم نے تو خود اپنی آنکھ دیکھا کہ سڑک کے اوپر بھی جگہ نہیں ہوتی، روڈ کے اوپر ہی مجمع بھرا رہتا ہے، نماز پڑھنے والے روڈ کے اوپر۔ تو شب جمعہ روضہ امام حسین میں مخصوصی ہوتی ہے، تو اطراف کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کربلا کے سب شب جمعہ میں کربلا آتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ بیان کیا گیا مجھ سے کہ شب جمعہ میں تمام معصومین روضہ سید الشہداء میں جاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک کاغذ نازل ہوا شہزادی حضرت سیدہ کے پاس، اور جب وہ کاغذ نازل ہوا تو میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے پوچھا کہ بی بی آخر یہ کاغذ کیسا ہے اور اس پر کیا تحریر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر وہ نام تحریر ہیں، ان لوگوں کے اسما تحریر ہیں کہ جو شب جمعہ میں میرے لال حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے نام تحریر ہیں کہ ان سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات مل گئی، یہ ان کی نجات کا پروانہ ہے۔ بس یہ سن کر یہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اے بی بی تو مجھے بھی جہنم کی آگ سے نجات چاہیے، مجھے بھی ایسا پروانہ عطا کیجئے کہ مجھے بھی جہنم کی آگ سے نجات مل جائے۔ تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تو میرے لال حسین پر زیارت کی فضیلت کا منکر ہے، تو زیارت حسین کی فضیلت کا منکر ہے، تجھے یہ پیپر نہیں مل سکتا اور تجھے نجات نہیں مل سکتی ہے جہنم کی آگ سے جب تک کہ تو میرے لال حسین کی زیارت نہ کرے۔ بس یہ کہتا ہے کہ اتنا انہوں نے فرمایا اور میں ڈر گیا اور وحشت سے میری آنکھ کھلی، اور جب میں نے آنکھ کھلی تو میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میں اسی وقت زیارت سید الشہداء کے لیے جاؤں گا، اور میں زیارت کے لیے آ گیا اور وہ سجدے میں پھر چلا گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ جب تک مولا مجھے معاف نہ کر دیں، چاہے میرے جسم سے روح نکل جائے، میں اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ مولا مجھے معاف نہ کر دیں۔ اب اس واقعے کو نقل کرنے والے ہیں محدث قمی۔
محبتی سے قمی بیان کرتے ہیں کہ جب میری ملاقات امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ ہوئی تو میں نے مولا سے پوچھا اس واقعے کے بارے میں کہ یہ جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، یہ سچا ہے یا نہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ واقعہ سچا ہے، اور اس طرح سے جو منکر زیارت تھا وہ زیارت کی فضیلت کا اس نے اقرار کیا۔ اسی طریقے سے تاریخ میں مشہور ہے ابو الحسن ہلی کا واقعہ۔ ابو الحسن جمال الدین موصولی ہلی المعروف ابو الحسن ہلی۔ ابو الحسن ہلی وہ ہیں کہ عربی میں بھی پورا ان کا جو واقعہ ہے یہ تحریر، اور قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب میں ان کے واقعے کو نقل کیا ہے، اور حقیقت میں یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ ابو الحسن ہلی کے جو ماں باپ تھے وہ دونوں ناسبی تھے۔ ناسبی اس کو کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن ہو کہ نعوذ باللہ اپنی زبان سے ان کے لیے گالیاں، تو ان کے ماں باپ دونوں ابو الحسن ہلی کے اہل بیت کے بہت بڑے دشمن تھے، اور ان کی جو ماں تھی وہ لا ولد تھی، اولاد نہیں تھی، اور بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا، بانج تھی۔ تو اپنے فاسد عقیدے کے تحت، ان کا جو باطل عقیدہ تھا اس کے تحت ان کی ماں نے یہ منت مانی اور نذر کی کہ اگر مجھے اللہ بیٹا عطا کرے گا تو میں اس بیٹے کی تربیت کروں گی اور بڑا کروں گی، اور اسے سکھاؤں گی کہ وہ زائرین جو جا رہے ہیں یہاں سے ہلے سے کربلا کی طرف، ان کو لوٹے اور ان کو قتل کرے، میں سکھاؤں۔ تو دیکھیں آج بھی تربیت، جیسے بچے کی تربیت کی جائے بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ آج دو فوٹو میری نظر سے گزرا، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کا فوٹو ہے۔ ایک بچہ وہ ہے کہ جو مشق لیے ہوئے ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کی یہ تربیت کی ہے کہ جتنے بھی لوگ زائرین گزر رہے ہیں ان کو پانی پلاؤ، تو چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، اور دوسرے میں ساتھ میں ایک اور چھوٹے سے بچے کی فوٹو ہے جو اپنے جسم کے اوپر سوسائڈ بم لگائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے پاکستان میں ٹیررسٹ جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو ٹیررسٹ وہ بم لگائے ہوئے، اور اس کے ماں باپ نے اس کو یہ سکھایا ہے کہ اس بم سے جو بھی تمہارے پاس آئے اس کو اڑا دو۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو پانی پلانے والے ہیں یہ حسینی کردار ہے، اور جو سوسائڈ بم سے لوگوں کو ٹیررسٹ اڑانا چاہتے ہیں یہ یزیدی کردار۔ تو جیسا ماں باپ تربیت کرتے ہیں ویسے ہی بچوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، تربیت کا اثر ہے۔ لہذا یہ ان کی ماں نے یہ منت مانی کہ اگر بیٹا ہوا تو میں اس کو زائرین حسین کو لوٹنے کے لیے تربیت کروں گی۔ تو بہرحال اللہ نے ان کے یہاں بیٹا عطا کیا۔ جب بیٹے کی ولادت ہوئی اور وہ بچہ جب بڑا ہو گیا اور جوان ہو گیا تو ان کی ماں نے اپنے بیٹے کو اس منت کے بارے میں بتایا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا اور جوان ہو جائے گا تو اسے زائرین حسین کو لوٹنے کے لیے میں بھیجوں گی۔ تو بیٹا بھی تیار ہو گیا، ماں کی بات تھی، تو بیٹا جب جوانی کے عالم میں پہنچ چکا اور ماں نے کہا تو بیٹا تیار ہو گیا، اور ماں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر زائرین امام حسین کو لوٹو۔ جب ان کا بیٹا چلا ہے، یہ ہلا میں رہا کرتے تھے، ہلا جو کربلا سے جسٹ بیفور ایک شہر پڑتا ہے ہلا، وہیں کے علامہ ہلی بھی تھے۔ تو یہ چلا لوٹنے کے لیے، تو مسیب نام کی ایک جگہ تھی جو کربلا سے پہلے پڑتی تھی، وہاں پر گیا کہ وہاں سے جو زائرین گزر رہے ہیں ان کو لوٹے اور ان کے مال و اسباب کے اوپر ڈاکہ ڈالے۔ یہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ زائرین گزر چکے ہیں اور کوئی ہے نہیں، تو یہ نیند آ گئی اور سو گیا۔ جب یہ سویا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ میدان محشر بپا ہے، ایک طرف جہنم کی آگ ہے جو دہک رہی ہے اور ایک طرف جنت ہے، اور اتنے میں خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے اٹھاؤ اور اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ جہنم کے فرشتے اس شخص کو اٹھا کر لے کے چلے ہیں اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ جب فرشتوں نے جہنم کی آگ میں اسے ڈال دیا تو اب جہنم کے فرشتوں نے کیا دیکھا کہ جہنم کی آگ میں تو ڈال دیا ہے لیکن جہنم کی آگ اس کے جسم کو جلا نہیں رہی۔ جب جہنم کے فرشتوں نے یہ دیکھا کہ آگ جلا نہیں رہی ہے تو جہنم کی آگ سے پوچھا
کہ جہنم کی آگ آخر وجہ کیا ہے، تو اس شخص کو جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ تو جہنم کی آگ نے جواب دیا، وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں پر سو رہا تھا یہاں سے زائرین حسین گزرے اور ان کے قدموں کی خاک اس کے چہرے پر اور اس کے جسم کے اوپر پڑی ہے، اور اسی خاک کی وجہ سے آگ اسے جلا نہیں پا رہی۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو اس کو جہنم کی آگ سے باہر نکالا اور نکال کر اسے نہلایا اس لیے تاکہ جو خاک ہے قدموں کی زائروں کے وہ دور ہو جائے جسم سے، نہلایا۔ اور نہلانے کے بعد جہنم کے ان فرشتوں نے دوبارہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ جب دوبارہ جہنم کی آگ میں ڈالا تو اب فرشتوں نے کیا دیکھا کہ اب بھی جہنم کی آگ اس کے جسم کو جلا نہیں رہی۔ تو پھر سے فرشتوں نے پوچھا کہ اب کیا وجہ ہے، اب تو جو خاک تھی قدموں کی ظاہروں کی وہ تو اب دور ہو گئی ہے، اب کیوں آگ اسے جلا نہیں رہی ہے؟ تو جہنم کی آگ نے جواب دیا، وجہ یہ ہے کہ جو خاک اڑ رہی تھی وہ اڑتے اڑتے اس کے منہ سے پیٹ تک جا چکی ہے، اور کیونکہ اس کے پیٹ میں ظاہروں کے قدموں کی خاک ہے اس لیے آگ اسے جلا نہیں رہی۔ بس اتنا اس نے خواب دیکھا اور اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی، خوف سے اور وحشت زدہ ہوا اور اپنے جو پورا غلط عقیدہ تھا اس پر نادم ہوا، پشیمان ہوا اور توبہ کیا، اور توبہ کر کے اس نے مذہب تشیع کو اپنا لیا۔ اور اس کے متعلق ملتا ہے کہ یہ گیا کربلا، اور کربلا میں جا کر ایک مدت تک سید الشہداء کے روضے کا خادم بنا رہا اور خدمت کرتا رہا، اور مولا کائنات کی شان میں اس نے بہت سارے اشعار کہے ہیں، اور سید الشہداء کی شان میں عربی میں اس نے بہت سارے اشعار کہے ہیں، جن میں سے صرف ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے ابو الحسن ہلی یہ بیان کرتے ہیں، اذا شئت النجات فزر حسینا لگئی تلق الالہ قرین عین فإن النار لیس تمس جسما علیہ غبار و زوار الحسین۔ اگر تم جہنم سے نجات چاہتے ہو تو فزر حسینا، تو حسین کی جا کر زیارت کرو، لگئی تلق الالہ قرین عین، اس لیے کہ جس کے جسم پر حسین کے زائروں کی بھی قدموں کی خاک ہوتی ہے، فَإِنَّ النَّارَ لَيْسَ تَمْسِ جِسْمًا، تو جہنم کی آگ اس شخص کے جسم کو چھو بھی نہیں سکتی ہے کہ جس شخص کے جسم کے اوپر زائر حسین کی قدموں کی خاک۔ تو آپ تصور کریں کہ جب ایک زائر کی قدموں کی خاک کا یہ مرتبہ اور یہ عالم ہے، تو زائر جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس مولا کی کیا عظمت ہو۔ اور جب آپ سید الشہداء کی عظمت کو سمجھ لیں تو یہ سمجھیں کہ جب سید الشہداء کی عظمت ہے تو جس خاک پر ان کا پاک خون گرا اس خاک کی کیا عظمت ہوگی، کیا بلندی ہوگی، اور اسی لیے آج پوری کائنات اس خاک سے شفا مانگ رہی ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ گرا حسین کے انصار کا لہو جس پر سمیٹ کر بس اسی خاک پر شفا رکھ دی۔ گرا حسین کے انصار کا لہو جس پر سمیٹ کر بس اسی خاک پر شفا رکھ دی، اور غرور اپنی بلندی پہ آسمان نہ کرے، غرور اپنی بلندی پہ آسمان نہ کرے، زمین پہ اس لیے خالق نے کربلا رکھ دی، زمین پہ اس لیے خالق نے کربلا رکھ دی کہ آسمان اپنی بلندی پہ غرور نہ کرے، اس لیے کہ یہ کربلا ہے جو آسمانوں سے بھی بلند ہے، آسمان بھی سر کو جھکا کر زمین کربلا کی طرف دیکھتا ہے۔ دیکھا ہوگا مسلسل جو ویڈیوز آ رہے ہیں آپ نے دیکھا، اور میرے سامنے ایک اور آج فوٹو آیا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، بہت ہی کم سن ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈش ہے، ایک پلیٹ، اور پلیٹ میں دودھ کے شربت کے چند گلاس، بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ دودھ کے شربت کے گلاس ہیں، اور ایک زائر کو پکار رہی ہے، یا زائر یا زائر، جیسے وہاں کے لوگ پکارتے ہیں زائرین کو، آ اور آ کر میرے اس پلیٹ سے دودھ کا جو شربت ہے اسے پی لو۔ تو ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں اس بچی کے قریب گیا اور بچی کے قریب جا کر کہا کہ یہاں اتنا بڑا مجمع جا رہا ہے، اتنے سارے زائرین ہیں، تم جو سبیل لے کر آئی ہو یہ تو بہت مختصر ہے،
یہ تو بہت ہی صرف چند گلاس تم لے کر آئی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس بچی نے بتایا کہ جتنا دودھ کا گلاس میں لے کر آئی ہوں یہ آج ایک دن کا میرے گھر والوں کا کھانا ہے، اور میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب نے آج روزہ رکھا ہے، اور جو کھانا تھا اسے میں لے کر زائرین کے لیے آئی ہوں کہ اس دودھ کو میں زائرین سید الشہداء کے سامنے پیش کروں۔ آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں ایسا جذبہ قربانی کہیں نہیں نظر آتا ہے جیسا زائرین کے لیے عراقیوں کا جذبہ قربانی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈیلا اور مہاتما گاندھی کا جو پوتا ہے وہ بھی اس سال دونوں کے دونوں گئے اور اپنے ٹویٹر پر فوٹوز کو شیئر کیا۔ خود امام مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ مجھے جو ہندوستان کے اندر میں ریولیوشن لایا ہوں اور انقلاب لایا ہوں اور آزادی لایا ہوں، مجھے یہ درس کربلا سے ملا۔ تو آج ہندو ہیں وہ بھی کربلا کی طرف جا رہے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، شیعہ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، سنی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، سکھ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، عیسائی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، جو دونوں پیروں سے معذور ہیں وہ بھی کربلا کی طرف جا رہے ہیں، جن کا ہاتھ نہیں ہے وہ بھی جا رہے ہیں، جن کی آنکھ نہیں ہے وہ بھی جا رہے ہیں، جو زبان سے گونگا ہے وہ بھی جا رہا ہے، جو سن نہیں سکتا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں آج پوری کائنات سید الشہداء کی طرف جا رہی ہے، کربلا کی طرف جا رہی ہے؟ وجہ صرف ایک ہے۔ سن 61 ہجری میں سید الشہداء نے ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے؟ اور آج اس وقت تو کوئی اب لبیک کہنے والا نہیں تھا، لیکن آج پوری کائنات سے لوگ لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جس طرح آج حسین کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، ویسے ہی جب آخری حسین آ کر آواز دے گا تو چاہنے والے چند سیکنڈ میں ہی مکہ پہنچ جائیں گے اور مولا کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین۔ سب مل کے 5 مرتبہ اس زمین سے کہیں لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ افریقہ کی سرزمین پر بیٹھے ہیں لیکن کربلا نہیں پہنچ سکے تو اس کا غم نہ کریں کہ اگر کربلا نہیں پہنچ سکے تو ہمارے دلوں میں سید الشہداء کا روضہ ہے۔ دیکھا آپ نے ویڈیو آئی تھی اور اس ویڈیو کو گروپ میں بھی شیئر کیا گیا تھا کہ جب مشی ختم ہو جاتی ہے اور زائرین موکب کو سمیٹتے ہیں اور موکب کو اٹھاتے ہیں تو کس طرح سے پھوٹ پھوٹ کے زائرین رو رہے ہیں۔ یہ عراقی زائرین کیوں روتے ہیں جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے، روتے اس لیے ہیں کہ جیسا حق تھا زائرین کی خدمت کا اسے ہم ادا نہ کر سکے۔ یہی سوچ کر چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں، جس طریقے سے موکب کو اٹھانے والے وہ زائرین رو رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی آج رو رہے ہیں۔ جیسے وہ زائرین شرمندہ ہیں ویسے ہی آج ہم بھی شرمندہ ہیں کہ مولا جو حق تھا آپ کی مجلس کا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، جو مصائب پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، جیسے ماتم کرنے کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، جو گریہ کرنے کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا۔ بس ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ مولا آئندہ سال بھی ہمیں زندگی ملے تاکہ آئندہ سال بھی آپ کی فرش عزا کو بچھائیں اور آپ کی دکھیاری ماں کو آپ کا پرسا دیں رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آج جانتے ہیں شب 40 ہے، یہ رات شب عاشور سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ شب عاشور وہ شب تھی کہ جس وقت عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے اور محمد موجود تھے، اور یہ 40 کا دن ہے کہ جب زینب انہی کی قبروں کے اوپر پہنچی ہیں۔ جب کربلا سے چلی تھی تو جلدی زمین پر لاشیں بکھرے ہوئے تھے، کوئی لاشوں کو دفن کرنے والا نہ تھا، لیکن
لیکن جب 20 صفر کو زینب کربلا پہنچی ہے تو حسین کی قبر بن چکی ہے، عباس کی قبر تعمیر ہو چکی ہے۔ آج انہی شہدائے کربلا کا چہلم ہے، صرف حسین کا چہلم ہی نہیں ہے، عباس کا بھی چہلم ہے، علی اکبر کا بھی چہلم ہے، قاسم کا بھی چہلم ہے، اور محمد کا بھی چہلم ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب یزید نے 1 سال تک اہل حرم کو اپنے تنگ و تاریک قید خانے میں قید رکھا، اور جب 1 سال گزر گیا تو یزید نے کیا دیکھا کہ یزید کی زوجہ ہند ہے جو یزید پہ لعنت کر رہی ہے، یزید کا بیٹا معاویہ ہے جو اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، شام کے لوگ ہیں جو واہ مظلوم کربلا کہہ کے رو رہے ہیں۔ تو یزید مجبور ہو گیا کہ اب اگر انہیں قید میں رکھا تو اس کا تخت و تاج ختم ہو جائے گا اور اس کا تخت و تاج چھین لیا جائے گا، لہٰذا یزید نے ایک سپاہی کو قید خانے میں بھیجا کہ سید سجاد کو بلا کر لائے۔ وہ سپاہی قید خانے میں گیا اور جا کر کہتا ہے کہ یزید نے بلایا ہے۔ جب ثانیہ زہرا نے سنا تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بیٹا سید سجاد میں تمہیں تنہا یزید کے پاس نہ جانے دوں گی، اس لیے کہ یزید غدار ہے، یزید پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں میں علم امامت سے جانتا ہوں یزید میرا قاتل نہیں ہے، مجھے اکیلے جانے دیجئے۔ بس سید سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے دربار یزید میں پہنچے، لیکن جیسے ہی دربار یزید میں پہنچے یزید اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور چاہتا تھا کہ سید سجاد کو اپنے تخت پر بٹھا دے۔ بس جیسے ہی مولا سید سجاد نے دیکھا کہا یزید ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑک، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی یہی تخت تھا کہ جس کے نیچے میرے بابا کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، اور آج تو اسی تخت پر مجھے بٹھانا چاہتا ہے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد میں حسین کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، ابن زیاد نے قتل کر دیا، یہ سید سجاد میرا خزانہ کھلا ہوا ہے، جتنا تمہیں چاہیے اتنا لے لو۔ بس جیسے ہی مولا سید سجاد نے سنا، آپ یہ سن کے رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا یزید حسین کے قتل کا قصاص لینے والا میں کون ہوں؟ اگر تجھے حسین کے خون کا بدلہ دینا ہے تو قیامت میں رسول خدا کو دے دینا کہ جنہوں نے حسین کو اپنی زبان چسا چسا کے پالا تھا۔ اگر حسین کے خون کا بدلہ دینا ہے تو قیامت میں ان کی ماں فاطمہ زہرا کو دے دینا کہ جس نے چکی پیس کر اپنے لال حسین کو پالا تھا۔ بس یزید نے کہا سید سجاد میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں اہل حرم کو آزاد کرتا ہوں، اور اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو شام میں رہو، چاہو تو مدینہ واپس چلے جاؤ۔ بس ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا یزید جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں بغیر پھوپھی کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتا، میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ بس یہ کہہ کر سید سجاد قید خانے میں آئے اور آ کر کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چاہو تو شام میں رہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا کہا سید سجاد جب سے میرا ماجایا مارا گیا ہے میں دل کھول کے اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی، یزید سے کہہ دے کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ایک مکان خالی کرا دے اور اس مکان میں سیاہ پردے لگا دے، میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ میری دوسری شرط یہ ہے یزید سے کہہ دے کہ شام غریبہ میں جو اسباب ہم سے لوٹے گئے تھے
وہ ہمیں واپس کر دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کر دے، ہم ان سروں کو اپنی گود میں لے کر ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ شام میں ایک مکان خالی کرایا گیا اور اس مکان میں شام کی عزت دار گھرانے کی عورتیں بھی آئیں، اور یہ رنج و غم کی ماری بیویاں، خاندان اسم و طہارت کے تعلق رکھنے والی یہ بیویاں بھی اس مکان میں داخل ہوئیں۔ اور جب ثانیہ زہرا اس مکان میں داخل ہوئی، سب سے پہلے آپ نے ایک فرش عزا بچھایا۔ فرش عزا بچھا کر ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا، سید سجاد میرے پاس آؤ۔ جب سید سجاد پاس آئے، کہتی ہیں بیٹا سید سجاد، دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو پرسہ دیا جاتا ہے، مگر اے سید سجاد میں نے دیکھا تمہارا بابا کربلا میں مارا گیا لیکن کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے بیٹا سید سجاد، اس فریضے کو اب زینب ادا کرے گی۔ اے بیٹا میں تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ دیتی ہوں۔ آج اس مجلس میں شہزادی کونین بھی پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ آئیے شہزادی کو پرسہ دیں بی بی آپ کو، آپ کے لال حسین کا پرسہ، عباس کا پرسہ، علی اکبر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، اور محمد کا پرسہ، علی اصغر کا پرسہ۔ بس ایک مرتبہ زینب نے فرش عزا بچھایا، سید سجاد کو پرسہ دیا، اور اب زینب مجلس پڑھنے کے لیے منبر کے اوپر گئی۔ آپ نے دیکھا ہے جب کوئی ذاکر مصائب پڑھتا ہے تو کتابوں کا سہارا لیتا ہے، مقاتل کا سہارا لیتا ہے، لیکن وہ زینب کہ جنہوں نے سارے مصائب کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے، حسین علی اکبر کا جنازہ لا رہے تھے، زینب دیکھ رہی تھی، عباس کا علم آیا، زینب دیکھ رہی تھی، اور محمد کے لاشیں آئے، زینب دیکھ رہی تھی، قاسم کا پامال لاشا آیا، زینب دیکھ رہی تھی۔ بس ایک مرتبہ منبر پہ گئی، مصائب کربلا کو بیان کیا، عورتوں میں شور گریہ و ماتم بکا شروع ہوا کہ اتنے میں ابھی مصائب پڑھ ہی رہی تھی کہ ایک شور ہوا کہ شہدائے کربلا کے سر آتے ہیں۔ جب اس مجلس میں شہدائے کربلا کے سر آئے، قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، اپنے بیٹے کے سر کو گود میں لیا، ماتم کیا۔ ایک مرتبہ محمد کا سر آیا، علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے اپنی گود میں لے کر ماتم کیا۔ اب ایک مرتبہ علمدار کربلا کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، بھائی کے سر کو گود میں لیا، بیان کیا ہے بھیا عباس تمہاری شہادت کے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اے بھیا ہمیں دیار بدیار بے مخناؤ چادر پھرایا گیا۔ بس سب سے آخر میں سید الشہداء کا سر آیا، بیویاں تعظیم کو اٹھی، مولا نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب آگے بڑھی، بھائی کے سر کو گود میں لے لیا، ماتم کیا، اے بھیا تمہاری شہادت کے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اے بھیا خیموں میں آگ لگائی گئی، اے بھیا میں تم سے بڑی شرمندہ ہوں کہ وقت رخصت جو امانت میرے سپرد کی تھی وہ سکینہ اب میرے ساتھ نہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ابھی بیویاں سروں کو لے کر ماتم کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک صندوق آیا، وہ صندوق کہ جس کے اندر وہ سامان تھے جو سیدانیوں سے شام غریبہ میں لوٹے گئے تھے۔ بس ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے اس صندوق کو کھولا تو اس صندوق میں بیویوں کی لوٹی ہوئی چادریں تھی۔ بس زینب نے چادر کو نکالا، کہا اے بھابی ام فروا یہ آپ کی
کی چادر ہے۔ ام فروا کے حوالے کیا، ایک چادر کو نکالا، کہا بھابھی ام لیلا یہ آپ کی چادر ہے، یہ لیجئے۔ بس ایک مرتبہ ایک اور چادر نکالی، کہا بھابھی ام رباب یہ آپ کی چادر ہے، ایک اور چادر نکالی، بہن ام کلثوم کے حوالے کیا، بہن یہ آپ کی چادر ہے، ایک چادر نکالی، فضہ کو بلایا، کہا اماں فضہ یہ تمہاری چادر ہے، پھر زینب نے اپنی چادر بھی نکالی، سب کو چادریں دے چکی، تو آخر میں ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی کہ جس چادر کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ زینب کو سکینہ یاد آ گئی اور کہا اے میری بیٹی سکینہ، ارے آؤ چادر آ گئی، تمہیں پردے کا بڑا خیال۔ یا حسین 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 یا